ایک بار ایک بادشاہ نے خواب دیکھا جس میں اس نے ایک بہت بڑی ٹرے دیکھی جس میں کئی اقسام کے پھول تھے جن کی شکلیں اور سائز تھے۔ اچانک اوپر سے ایک چاقو نمودار ہوا اور ان پھولوں کو کاٹ دیا۔ اس نے بڑے اور چھوٹے پھولوں کو تباہ کر دیا۔ اس وقت بادشاہ بیدار ہوا اور اس عجیب خواب کی تعبیر پر غور کرنے لگا۔ اس نے اسے اپنے درباری معبروں، ترجمانوں سے بیان کیا، لیکن سب نے اسے اپنے ذہن کے تخیل کی پیداوار قرار دیا۔ بے یقین اور پریشان ہو کر بادشاہ نے حکم دیا کہ جب تک اس خواب کی تعبیر نہ ہو، بادشاہی میں کھانا نہیں پکائے گا۔ اتفاق سے ایک سپاہی چھٹی پر گھر واپس آیا اور کھانا منگوایا۔ اس کی ماں نے جواب دیا، پیارے، 3 دن سے کھانا نہیں پکا، یہ بادشاہ کا حکم ہے، پولیس گشت کر رہی ہے، کھانا پکانے کے دھواں کی کوئی علامت نظر آئے اور ہمیں فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بیٹے نے جواب دیا، اچھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بادشاہ نے کیا عظیم خواب دیکھا ہوگا، میں بھوکا ہوں، براہ کرم میرے لیے کھانا پکائیں۔ اگر دھواں نظر آ جائے اور بادشاہ مجھے بلائے تو ہم وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ماں نے چولہا جلایا اور کھانا پکانے لگی۔ چمنی سے دھواں اٹھتا دیکھ کر شاہی جاسوس وہاں پہنچے اور سپاہی کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے، جس نے پوچھا کہ تم نے یہ نافرمانی کیوں کی؟ سپاہی نے جواب دیا، میں بھوکا ہوں، بہرحال اپنے خواب کا ذکر کرو۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا، مجھے کھانے کی اجازت دو اور 3 دن کی رعایتی مدت، اگر تب تک میں کوئی تعبیر نہ لاؤں تو تم مجھے کھانے کی سزا دے سکتے ہو۔ سپاہی نے تبصرہ کیا اور بادشاہ آسانی سے راضی ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر سے شہر گھومتا ہوا تعبیر تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تھکاوٹ کے عالم میں وہ ایک چھوٹے سے بستی میں رکا تاکہ اس کے برآمدے میں کپڑوں میں گھومتی ایک نوجوان لڑکی سے پانی پینے کی درخواست کرے۔ پردہ دار خاتون نے پانی کا گھڑا لایا اور دروازے کے پاس چھوڑ دیا۔ حیران ہو کر سپاہی نیچے اترا اور پانی پیا، پھر پوچھا کہ میڈم، آپ اکیلی لگ رہی ہیں، آپ کی امی کہاں ہیں؟ نوجوان عورت نے اپنے برآمدے کے اندر سے جواب دیا، میری ماں 1 سے 2 دینے گئی ہیں۔ حیران ہو کر سپاہی نے سوچا، آوا، بہت اچھا، گویا ایک خواب کی تعبیر کافی نہیں، 1 سے 2 کو بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ نوجوان خاتون نے جواب دیا، میرے والد مٹی کے ساتھ مٹی لگانے گئے ہیں۔ تبھی باپ نمودار ہوا اور سپاہی نے تبصرہ کیا، آپ کی بیٹی لاجواب ہے، میں نے اس سے 2 آسان سوال پوچھے اور اس نے عجیب و غریب جوابات دیے۔ باپ، اس نے کیا کہا؟ سپاہی، ٹھیک ہے، پہلے میں نے اس سے پانی پینے کا کہا اور اس نے کچھ پانی گیٹ وے پر چھوڑ دیا۔ باپ، میری بیٹی شرمیلی اور بہت معمولی ہے، وہ کیسے کسی اجنبی کو کچھ دے سکتی ہے؟ سپاہی، دوسری بات، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ 1 سے 2 دینے گئی ہے۔ باپ، ہاں، میری بیوی ایک دایا ہے، اسے بچے کی پیدائش کے لیے بلایا گیا تھا اور 1 سے 2 پیدا کرنے سے اس کا یہی مطلب تھا۔ اس موقع پر سپاہی سوچنے لگا، رکھو، ہمارے یہاں کوئی خاص چیز ہے؟ سپاہی، اس کے بعد میں نے اس سے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میرے والد مٹی کے ساتھ مٹی لگانے گئے ہیں۔ باپ، ایک مقامی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کے جنازے میں شرکت کے لیے گیا تھا، ویسے بھی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سپاہی نے 3 دن کے اندر بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرنے یا سزائے موت کا سامنا کرنے کی اپنی پوری پریشانی بیان کی، اور بادشاہ کے حکم میں بادشاہی میں کھانا پکانے سے منع کیا گیا۔ باپ نے بیٹی کو مخاطب کر کے پوچھا کہ پیارے، تم نے خواب سنا ہے؟ ہاں بابا، میں نے سنا ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہو؟ یہ بادشاہ کا خواب ہے، میں تعبیر دینے سے پہلے اس سے براہ راست سننا چاہتا ہوں۔ اس کے مطابق تینوں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے سپاہی نے بادشاہ سے پوچھا، مہاراج، آپ کے خواب کی تعبیر دینے والی لڑکی آ گئی ہے، آپ اپنی تمام رعایا کو کھانا پکانے کی اجازت دے دیں۔ کیا آپ کو مطلب آپ کی پسند کے مطابق نہیں ملے گا؟ آپ کی عظمت بادشاہ ہے اور وہ جو چاہے کرے۔ لوگوں کو دوبارہ کھانا پکانے کی اجازت دیتے ہوئے ایک شاہی اعلان دیا گیا۔ اس کے بعد جب سب کھانا کھا چکے تو نوجوان خاتون آئی اور پردے کے پیچھے سے بادشاہ 2 کا خواب سنا اور پھر تبصرہ کیا۔
اس خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ ٹرے سے مراد زمین ہے، جبکہ اس کا پردہ آسمان ہے، اس میں پھول انسان ہیں اور چھری موت کی نمائندگی کرتی ہے۔ جو زمین پر سفر کرتی ہے، کچھ لوگوں کو جوانی میں کاٹنا اور بعض کو بعد کی زندگی میں، کچھ بچپن میں مر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں، درمیانی عمر اور بڑھاپے میں اللہ تعالی کی یہ مخلوق ظاہر ہوتی ہے۔ تعالیٰ آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ انسان کے لیے موت سے بے خبر رہنا عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی میں کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ ٹرے، پھول اور چھری کے معنی ہیں۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی تعریف کے طور پر تحفے کی بارش کی۔ اب پیارے بچوں، ہم سب کو بادشاہ کے خواب پر دھیان دینا چاہیے اور ہاتھ صاف رکھ کر ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں اپنے ہاتھ دھونے چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں اور برائیوں سے بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالی ہم سے راضی ہے تو موت کی چھری ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گی بلکہ صرف بھلائی دے گی، لیکن اگر ایسا ہوا تو چھری ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔